اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ البلد کریں گے، جو کہ لاسٹ ویڈیو میں سورہ کی تھی وہ 99 نمبر سورہ تھی، اور یہ اس سے بالکل اگلی 90 نمبر سورہ ہے۔ یہ مکی ہی سورہ ہے اور 20 اس کی آیات ہیں، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں اور چھوٹی سی ہی سورہ ہے۔ اور اس میں بھی اگین آلموسٹ جو ہم نے لاسٹ سورہ میں جیسی ترتیب دیکھی تھی، آلموسٹ ویسی ہی ترتیب ہے، کہ شروع میں ڈیٹیلز ہیں۔ جیسے ہم پہلے موسٹلی سورہ پڑھ رہے تھے تو وہ شروع میں ہی یہ ٹاپک، شروع سے بات اس قیامت اور آخرت سے سٹارٹ ہوتی تھی اور آگے اس کی ڈیٹیلز ہوتی تھی۔ یہاں پہ ڈیٹیلز پہلے ہیں، پچھلی سورہ میں بھی ایسا تھا اور اس سورہ میں بھی ایسا ہے کہ ڈیٹیلز پہلے ہیں، ٹاپک وہی ہے، ٹاپک سیم ہے، ڈیٹیلز پہلے ہیں، لیکن مین بات جو ہے وہ بعد میں درمیان سے سٹارٹ ہوتی ہے یا اینڈ پہ جا کے، لیکن ڈیٹیلز اسی ٹاپک وہی ہے کہ جو ہم مین ٹاپک جس کو میں قرآن پاک کا کہہ رہا ہوں کہ آخرت کا ٹاپک ہے، اور اللہ کے سامنے پیش ہونے کا مین، جو قرآن پاک کا مین ٹاپک بھی یہی ہے کہ اللہ اس کائنات کا ایک خالق اور مالک ہے، اور وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور ایک دن ہمیں اس کے سامنے پیش ہو کے ہر چیز کا جواب دینا ہے جو ہم اس دنیا میں کرتے رہے ہیں، جو ہمیں یہ ایک موقع دیا گیا ہے اس میں ہم کیا کرتے رہے ہیں، کیا ہم اس کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے رہے ہیں اور ظلم و زیادتی کرتے رہے ہیں اس دنیا میں، یا اس کے احکامات کو مانتے رہے ہیں اور احسان کا اور اللہ کی راہ میں لوگوں کو اور خرچ ان پہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راہ میں خرچ کرتے رہے ہیں، یا لوگوں کے ساتھ احسان والا معاملہ کرتے رہے ہیں۔ تو یہی ٹاپک ہے، ڈیٹیلز پہلے ہیں، اور کیونکہ یہ اب چھوٹی چھوٹی آیات ہیں تو میں یہ اس لیے یہ کیونکہ اوورآل پوری کی پوری سورہ اسی ٹاپک پہ ہے تو اس لیے میں یہ ساری سورہ کر ہی رہا ہوں۔ آیت نمبر 1، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ آیت نمبر 2، اور آپ اس شہر میں مقیم ہیں۔ تو ظاہری بات ہے اگر یہ مکی سورہ ہے تو پھر کس شہر کی بات ہو رہی ہے؟ مکہ کی ہو رہی ہے نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تب مکہ میں ہی مقیم تھے، یہ مدینہ کی نہیں ہو رہی، کیونکہ یہ سورہ ہی مکی ہے، مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ مکی سورہ کا مطلب یہ ہے کہ مکہ میں نازل ہوئی ہے، تو مکہ کی بات ہو رہی ہے اور اللہ پاک مکہ کی قسم اٹھا رہے ہیں۔ آیت نمبر 3، اور انسانی باپ اور اولاد کی، کہ یہ قسم کو کنٹینیو کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 4، یقیناً ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ اب قسم کس بات پہ اٹھائی جا رہی ہے؟ کہ انسان نے مشقت کرنی ہے، اس کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ تو یہ مشقت کیا ہے؟ یہ وہی کوشش ہے۔ ٹاپک یہاں سے شروع سے ہی سٹارٹ ہو گیا کہ یہ اصل میں جو ہم پیچھے بڑی ڈیٹیل سے پڑھتے آ رہے ہیں نا، بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے بات کہ اصل میں ایک بات کیا ہے؟ کوشش، مشقت، کوشش کر رہا ہے وہ کسی نہ، مطلب اللہ کے راہ پہ چلنے کی، یہ صرف ایک کوشش ہی ہے، باقی حتمی نتیجے تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا۔ یہ بڑی ڈیٹیل سے ہم پہلے اس پہ بات کر چکے ہیں۔ آیت نمبر 5، کیا یہ گمان کرتا ہے کہ یہ کسی کے کے بس میں ہی نہیں، کہ وہ کوئی ایسا خیال کرتا ہے کہ کسی کے بس میں یہ باتیں نہیں ہیں؟ آیت نمبر 6، آگے اس کی ڈیٹیلز آ رہی ہیں۔ کہتا ہے کہ میں تو بہت کچھ مال خرچ کر ڈالا، تو اس کو ایسا گمان ہوتا ہے یہ کہ میں نے تو بڑا خرچ کر ڈالا۔ تو یہی وہ مشقت ہے، میں پہلے اس کی ڈیٹیل بتا چکا نا کہ اللہ کے راہ میں ہمیں کس چیز پہ جانچا جانا ہے کہ ہم اس دنیا میں کیا کرتے رہے ہیں، کہ اللہ کے رستے پہ چلے ہیں یا اللہ کے احکامات سے ہٹ کے چلے ہیں۔ اور اللہ کا رستہ کیا ہے؟ احسان کرنا، اچھے سے رہنا، دوسروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، دوسرے لوگوں پہ خرچ کرنا۔
آیت نمبر 7، کیا سمجھتا ہے کہ کسی نے اسے دیکھا نہیں؟ مینز وہ کہتا ہے کہ بہت کچھ خرچ کر ڈالا، تو اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کو کوئی دیکھ بھی رہا ہے کہ اس نے کیا خرچ کیا یا کیا نہیں کیا. اور یہ ہم بڑی ڈیٹیل سے پیچھے پڑھتے آ رہے ہیں نا، بلکہ نہیں، اس میں تو نہیں ہے، پیچھے ہم کافی ڈیٹیل سے پڑھتے آ رہے ہیں. ہم نے میرے خیال سے 3-4 سورہ میں یہ بڑی ڈیٹیل سے پڑھا کہ اللہ پاک نے 2 نگران ہمارے لکھنے والے ہیں ہمارے پاس، اور اللہ خود سب سے بڑا نگران ہے، یہ بھی ہم نے پڑھا. اللہ سے بڑا نگران، اللہ سے زیادہ دیکھنے والا اور کون ہے؟ لیکن ہماری تسلی کے لیے 2 گواہ بھی ہمارے پاس ہیں جو لکھتے ہیں. یہ ہم 3-4 آیات میں پیچھے پڑھ چکے، سورہ میں پڑھ چکے ہیں ہم. اچھا، آیت نمبر 8، کیا ہم نے اس کی 2 آنکھیں نہیں بنائیں؟ آیت نمبر 9، اور زبان اور 2 ہونٹ. آیت نمبر 10، ہم نے دکھا دیے اس کے دونوں راستے. اچھا، یہ چیزیں ہم نے اس کی بنائی، زبان ہے اور 2 ہونٹ ہوتے ہیں، 2 آنکھیں ہوتی ہیں، یہ انسان کی وہ چیزیں ہیں جو اللہ پاک نے اس کو دیں. اور پھر مینز یہ ان کو اس کی کچھ سینسز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس کی کچھ چیزیں ہم نے عطا کی جن سے وہ دیکھتا ہے یا ٹیسٹ کرتا ہے. زبان اور ہونٹوں سے، ہونٹوں سے تو آگے ہی جاتی ہے، وہ زبان سے ہی مینز ٹیسٹ ہوتا ہے. اور آگے 10ویں آیت بہت امپورٹنٹ ہے، ہم نے دکھا دیے اس کو دونوں رستے. دونوں رستے دکھا دیے گئے کہ یہ اللہ دونوں رستے، اصل میں دوسرا رستہ تو خود بنتا ہے نا، رستہ تو ایک ہی دکھایا ہے، دوسرا تو خود اس کا رزلٹ ہے کہ دوسرا بنے. ٹھیک ہے نا، رستہ تو ایک ہی ہے، اللہ کا رستہ. تو اور حکم بھی اس کا ہے کہ اللہ کے رستے پہ چلو. تو جو اللہ کے رستے پہ نہیں چلے گا، دوسرا رستہ تو اس کے لیے خود بن گیا نا، وہ تو اس کا رزلٹ ہے کہ اگر کوئی نہیں چلتا، جب انسان کو کسی نہ کسی حد تک تھوڑا بہت اختیار دیا ہے، اور اس چیز کا تو دیا ہے کہ وہ کس رستے کو چنے یا کس رستے کی کوشش کرے. اصل میں کوشش ہے، یہ ہم بڑی ڈیٹیل سے کوشش پہ بات کر چکے ہیں. تو اصل میں اس رستے پہ چلنے کی، اللہ کے رستے پہ چلنے کی کوشش ہے. اگر وہ نہیں، یہ کوشش بھی نہیں کرتا، تو پھر دوسرا رستہ تو خود ہی بن گیا. تو 2 رستے ہیں. حالانکہ اللہ یہ نہیں کہتا کہ دوسرے رستے پہ، اللہ تو کہتا ہے کہ اللہ کے رستے پہ چلو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. آیت نمبر 11، اور اللہ کی رسی کیا ہے اور اللہ کا رستہ کیا ہے؟ وہ یہ قرآن پاک ہے، یہ جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ جس کو میں اسی پہ ایمفاسائز کرتا ہوں کہ اپنی زبان میں پڑھیں گے تو اللہ کا رستہ سمجھ آئے گا نا. اس کے بغیر آپ کو عربی میں پڑھنے، جو کہ آپ کی زبان ہی نہیں ہے. ہماری زبان ہوتی تو میں کبھی بھی یہ الفاظ، کبھی بھی اس بات پہ ایمفاسائز نہ کرتا، کبھی بھی اس بات کو بار بار نہ دہراتا اگر عربی ہماری زبان ہوتی. عربی ہماری زبان نہیں ہے، اسی وجہ سے ہمیں اپنی زبان میں اسے پڑھنا اور سمجھنا چاہیے. اور عربی کے ساتھ، عربی ضروری ہے، عربی پڑھنا ضروری ہے. میں اس لیے نہیں پڑھتا، میں اس کی بار بار یہ بتاتا ہوں کہ پوری کی پوری سورہ ہوتی ہے، آلریڈی ویڈیو اتنی لمبی ہو جاتی ہے، 15-20 منٹ، 25، کبھی کبھی 40. بہت ساری ویڈیوز ہیں جو 40-40 منٹس کی ہیں خالی اردو پڑھنے سے. تو اگر عربی پڑھوں گا تو وہ ڈبل ہو جائیں گی، تو وہ بہت لمبی ہو جاتی ہے پھر ویڈیو. ورنہ میں جو ایک ایک آیات والی جتنی بھی ویڈیو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ عربی کے ساتھ ہی ہیں. اور پھر دوبارہ انشاءاللہ جب ایک ایک آیات کی ان سورہ ختم ہونے کے بعد ایک ایک آیات پہ آئیں گے تو پھر عربی کے ساتھ ہی پڑھیں گے. آیت نمبر 12، اور کیا سمجھا کہ گھاٹی ہے کیا؟ آیت نمبر 11، سو اس سے نہ ہو سکا کہ گھاٹی میں داخل ہوتا. 12، آیت نمبر 12، اور کیا سمجھا کہ گھاٹی ہے کیا؟ تو یہ آپ اگر دیکھیں شروع سے ہی ٹاپک وہی سٹارٹ ہو رہا ہے، اس کی ڈیٹیلز بتائی جا رہی ہیں مختلف پہلوؤں سے، آخرت کی ہی. آگے اس کی ڈیٹیل آ جاتی ہے. آیت نمبر 13، کسی گردن کو آزاد کرنا. یہ دیکھیں
کہ خرچ کرنے کی پہلے بھی بات ہوئی، تو اصل میں گردن کو آزاد مینز کسی کی زندگی، کسی غلام کو، کسی لونڈی کو. آج کل کے دور میں اس طرح غلام اور لونڈیاں تو نہیں ہوتی، لیکن ایک دوسری فارم میں تو ہوتے ہیں. کچھ لوگ بیچارے ضرورت مند ہوتے ہیں جن کو ان کی آزادی یہی ہے کہ ان کو ان کو اتنا فائنانس کر دیا جائے کہ وہ کام کر سکے، وہ اپنا ان کا کوئی روزگار کا انتظام کر دیا جائے، کہ ان کو کوئی چھوٹی موٹی کوئی ریڑی، کوئی رکشا، کوئی دکان، اگر دکان میں کہ آپ کے پاس ہیں یا اس کے پاس بھی کوئی سرمایہ ہے، کچھ اور ڈال کے اس کا کچھ ایسا انتظام کر دیا جائے کہ وہ اپنا کھانے کا انتظام خود کر سکے. تو یہ ہے. تو اصل میں ہر حال میں خرچ کرنا ہی ہے. یہ دیکھیں یہاں بھی خرچ کر کے ہی آزاد. آیت نمبر 14، یا بھوک والے دن کھانا کھلائے. یا کوئی ایسا بھی ہے، ہو سکتے ہیں نا کہ جن کے پاس کھانے کو کوئی انتظام نہ ہو، تو کوئی ان کو کھلا دے. آیت نمبر 15، اور یہ ان کو کھلانا ہے جن کے پاس کھانا نہیں ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ دیگ بنائی اور محلے میں بانٹ دی اور بچوں کو اکٹھا کر کے بانٹ دیا. یہ ان لوگوں کو ڈھونڈ کے، ہمیں پتہ ہوتا ہے یا نہیں بھی پتہ تو ڈھونڈ کے، محنت کر کے، ان لوگوں کے جو سفید پوش ہیں، جو مانگنے والے نہیں ہیں، جو گھر گھر جا کے دروازے پہ جا کے اپنی عزت کے مارے نہیں مانگ سکتے، لیکن ہمیں ہمارے گاؤں میں، ہمارے شہروں میں، ہمارے محلوں میں پتہ ہوتا ہے کون. اگر نہیں پتہ تو ڈھونڈ کے. اچھا 15، کسی رشتہ دار یتیم کو، ابھی اس سے بڑھ کے کوئی یتیم رشتہ دار ہے تو اس کے ساتھ احسان والا معاملہ کر دیا جائے. آیت نمبر 16، یا خاک سار مسکین کو، یا کوئی مسکین ہے، کوئی خاک سار مسکین ہے، کوئی بیچارہ اس حالت میں ہے، اتنی نچلی سطح کی حالت میں ہے، خاک سار مسکین، تو اس کی مدد. آیت نمبر 17، پھر ان لوگوں میں سے ہو جاتا جو ایمان لاتے اور ایک دوسرے کو صبر کی اور رحم کرنے کی وصیت کرتے. تو یہ وہ لوگ ہیں. اب ان کی ایگزیکٹلی یہی یہاں پہ وہ جو ہمارا ٹاپک ہے، اب یہاں پہ وہ اینڈ پہ کھل کے آ گیا. حالانکہ بات شروع سے ہی وہی ہو رہی ہے، اسی کی ڈیٹیلز بیان کی جا رہی ہیں، لیکن اب یہاں پہ کھل کے آ گیا. آیت نمبر 18، اگلی آیت نمبر 18 میں پڑھتے ہیں، یہی لوگ ہیں دائیں بازو والے. اچھا ہم یہ پہلے بڑی ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں نا، میرے خیال سے 5-7 آیا سورہ میں ہم بڑی ڈیٹیل سے کہ دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے کون سے ہیں. اور 3 قسمیں ہم نے یہ پڑھی تھیں، کہ ایک تو اولین ہے، ان کی تو کیا ہی بات ہے، وہ تو پہلے کے پہلے ہی بخشے ہوئے ہیں. مینز وہ تو مقربین میں سے ہیں، جو اللہ کی قربت حاصل کیے ہوئے ہیں. وہ تو پہلے ہی، فار ایگزامپل انبیاء اکرام، رسول اللہ کے رسول کے ساتھ دینے والے ان کے صحابہ اکرام، تو وہ مقربین میں سے ہیں، اولین میں سے ہیں. ایک وہ، اور باقی جو عام لوگ ہیں ان میں سے ایک دائیں ہاتھ والے اور ایک بائیں ہاتھ والے. دائیں ہاتھ والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں، جنتوں والے ہیں، اور بائیں ہاتھ والوں کے لیے عذاب ہی عذاب ہے، نہ ختم ہونے والا. تو یہ ہم بڑی ڈیٹیل سے پہلے بہت ساری سورہ میں ہم بڑی ڈیٹیل سے اس کے بارے میں پورا 10-15 آیات اسی ایک ہاتھ والوں کے بارے میں پڑھی ہوئی ہیں. ہم نے بڑی ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں. جس نے دوبارہ دیکھنی ہو وہ پچھلی ویڈیوز دیکھ سکتا ہے اسی پلے لسٹ کے اندر، درمیان اس سے 10 سورہ پیچھے. آیت نمبر 19، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا، یہ کم بختی والے ہیں. پہلے تھے وہ خوش بختی والے تھے، اور جنہوں نے آیتوں سے کفر کیا مینز ان کو جھٹلا دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں، وہ کون ہے؟ وہ کم بختی والے ہیں. آیت نمبر 20 سورہ کی لاسٹ آیت ہے، انہی پر آگ ہوگی جو چاروں طرف سے گھیری ہوئی ہوگی.
یہ میں اس سے پہلے ہی ڈیٹیل بتا چکا ہوں کہ یہ دو ہی لوگ ہیں جو ایک جنتوں والے ہیں اور دوسرے عذاب والے اور دوزخوں والے ہیں. آپ یہ ضرور پڑھیے گا اور عربی کے ساتھ پڑھیے گا اور غور و فکر. اصل میں مقصد ہے میرا اور اس چینل کا یہی مقصد ہے کہ ہم مل کے قرآن پاک کو سمجھیں، اللہ پاک کے احکامات کو سمجھنے کی کوشش کریں، غور و فکر کریں. اپنی زبان میں پڑھیں، اپنی زبان میں نہیں پڑھیں گے تو ہم سمجھ نہیں سکیں گے، غور و فکر نہیں کر سکیں گے. اور یہی مقصد ہے. ورنہ میں کوئی عالم، کوئی مفتی، میں بار بار یہ باتیں ریپیٹ کرتا ہوں، میں نہیں ہوں. صرف میں کوئی پڑھتا رہتا ہوں، قرآن پاک سے لگاؤ ہو گیا ہے. اب اڑنا بچھونا، یا اڑنا بچھونا تو نہیں، ظاہری بات ہے، سب جاب اور سب دوسرے کام بھی ہوتے ہیں، لیکن غور و فکر کرتا ہی رہتے ہیں اور کرتے ہی رہنا چاہیے ہم سب کو. یہی اصل میں ہماری اصل دین یہی ہے اور اسی سے نجات ہے. تو آپ بھی ضرور کیجیے گا. جزاک اللہ خیر.